کہ اللہ کی غیبی مدد پہ پورا یقین رکھتا ہوں. فرانسیسی سفیر کے خلاف بھی پہلا دھرنا ہم لوگوں نے دیا تھا, اس کے بعد پورے ملک میں اور پوری دنیا میں دھرنے شروع ہوئے. اس وقت بھی جب ہم پہ شیلنگ ہوئی تو میں نے کہا بس اب ادھر ہی بیٹھیں گے. تو آپ یقین کریں میں پریشان تھا کہ یار یہ نومبر کی رات ہے اور اسلام آباد کی سردی ہے, مارگلہ کی پہاڑیوں کی, یہ رضائیاں تو لائیاں شامیانے اور اس کے بعد کھانے کا کون انتظام کرے گا. یہ سوچنے کی دیر تھی. آپ مانیں گے جن اسلام آباد کے لوگوں کو ہم کہتے ہیں ممی ڈیڈی برگر لوگ ہوتے ہیں, ان اسلام آباد کی ماؤں نے اپنے بچوں کو بھیجا تھا دیگے پکا کے کہ حضور کے غلام بیٹھے ہیں, جاؤ ان کا ساتھ دو. یہ دو نمبری کرتے ہیں جو کہتے ہیں جناب صرف ہم نے عشق کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. نہیں, عشق رسول ہر مسلمان کے سینے میں ہے. ترکوں کی ایگزامپل لے یار, وہ آج بھی آدھے آدھے کپڑے پہنتے ہیں ترکی کے لوگ, لیکن انہوں نے ایک ارطغرل ڈرامہ بنایا اور پوری امت مسلمہ کو بیدار کر دیا ہے. یہ عشق سینے میں ہوتا ہے. ہم لوگوں نے کبھی مذہب کو بیچنے کی بات نہیں کی, نہ اس پہ سیاست کی بات کی, لیکن الحمدللہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ہر یونیورسٹی, ہر کالج میں آج پینٹ کوٹ اور ٹائی لگانے والا نوجوان نعرہ تکبیر رسالت حیدری اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدا بلند کر رہی ہے. 11 سال سے ہماری محنت تھی ان نوجوانوں پہ, جس کا نتیجہ آج نظر آ رہا ہے. الحمدللہ ہم نے کام کیا مسجدوں میں, مدرسوں میں, ماں بارگاہوں میں یا درباروں پہ نہیں. وہاں تو مولوی ہم سے پہلے کا کام کر رہے تھے, وہاں ہم نہ بھی جائیں تو وہاں یہ نعرے لگتے ہیں. ہم نے کام کیا یونیورسٹیوں میں. کیوں؟ کیونکہ انجینئر وہاں سے پیدا ہوتا ہے, ڈاکٹر وہاں سے پیدا ہوتا ہے, آرمی آفیسر وہاں سے پیدا ہوتا ہے, جج وکیل وہاں سے پیدا ہوتا ہے. تو ہم نے کہا مستقبل کا کرنل جنرل, مستقبل کا ڈی سی, مستقبل کا اے سی, مستقبل کا ایم این اے ایم پی اے جہاں سے نکلتا ہے اس جگہ پہ جا کے نظریہ پہنچانا ہے, تب جا کے پاکستان حقیقی معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے گا. ہم نے اس چیز پہ کام کیا ہے. یہ چیزیں آج آپ لوگ شاید نہ سمجھیں, لیکن یقین کریں ہمارے شاید مرنے کے 20 سال کے بعد وہ انقلاب آئے. عمر مختار جب لیبیا میں لڑا تھا اٹلی کی فوجوں کے خلاف, تو اس کی بیوی بچوں کو لوگوں کے سامنے اتنا ٹارچر کیا جاتا تھا, ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا, اور عمر مختار کو اس اٹلی کے فوج کے جرنیل نے کہا تھا کہ تم سرنڈر کر دو تو ہم لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے. وہ بوڑھا آدمی, وہ عمر مختار کہتا تھا کہ وی ڈونٹ سرنڈر, وی ون اور وی ڈائی. ہم ہتھیار نہیں ڈالتے, یا ہم غازی ہوتے ہیں یا اسی شہید ہوتے ہیں. آپ یقین کرو اس بندے کو پھانسی دے دی گئی, لیکن اس کی پھانسی کے 10 سال کے بعد لیبیا آزاد ہوتا ہے. لیکن آج بھی لیبیا جا کے دیکھو تو اس کے نوٹ پہ عمر مختار کی تصویر ہوتی ہے. تو آپ نہ صحیح, آپ کی نسلیں وہ وقت ضرور دیکھیں گی کہ پاکستان آزاد اور خود مختار ریاست بنے گا. میں چاہتا تو یہ ہر چوتھی کرسی پہ بچہ بیٹھا ہوا ہے, وہ شور بھی مچا رہے تھے, یہی کاغذ اٹھا کے ہمارے اوپر پھینک رہے تھے. ہمیں بھی پتہ ہے ہماری تقریروں میں آپ کے کیا تاثرات تھے, ہم بھی بس کھانا پوری کر کے چلے جاتے. لیکن یقین کریں اسلام آباد سے اگر چل کے ادھر آئے ہیں تو ایک ایک سیکنڈ کو عبادت سمجھ کے آئے ہیں کہ اگر 4 بندے بھی کھڑے ہوتے نا, یہاں تو پھر 400-500 کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہیں, 4 بھی کھڑے ہوتے, درویش جو ہوتا ہے نا یا فقیر جو ہوتا ہے اس کا کام اذان دینا ہوتا ہے. میں تب بھی آ کے اذان دیتا آپ کے سامنے, میں تب بھی آ کے آپ کو کہتا. یہ میں اس الیکشن واللہ اس الیکشن کا نہیں سوچ رہا, میں آپ کے آنے والی نسلوں کا سوچ رہا ہوں. کیوں سوچ رہا ہوں؟ اگر یہ پاکستان نہ ہوتا تو میں سوچتا بھی نہ, کسی اور ملک کا باشندہ ہوتا تو واللہ نہ سوچتا. کیوں سوچ رہا ہوں؟ کیونکہ پاکستان ہی وہ واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ حاصل کی گئی ہے, اور اسرائیل ہی وہ واحد ریاست ہے جو یہودیوں کے نام پہ حاصل کی گئی ہے. یا انہوں نے رہنا ہے یا ہم نے رہنا ہے, اور انشاءاللہ ہم رہیں گے اور دنیا میں مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. یہ 2 نظریوں کی جنگ ہے. یہودی اپنے بچوں کی بچپن سے تربیت کرتے ہیں کہ تم دنیا کے 1% بھی نہیں ہو, لیکن دنیا پہ حاوی آنا ہے. وہ حاوی آ گئے. دنیا کا سارا پیسہ, اکانومی ان کے کنٹرول میں ہے, دنیا کا سارا میڈیا ان کے کنٹرول میں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو سڑکوں پہ نعرے دھرنے دے رہے ہیں, ہم تو کچھ کر نہیں پاتے. 11 سال میں نے دھرنے دیے, نعرے لگائے, ریلیاں نکالی. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ یار کب تک میں یہ کروں گا,
اب وقت ہے کہ اب ہم نے اپنے لوگوں کی تربیت کر کے انہیں اسمبلی میں پہنچانا ہے تاکہ کوئی قرارداد پیش ہو کہ اب پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد ریاست بنانے کی قرارداد پیش کی جاتی ہے. اب ایسی قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ پاکستان اپنے فیصلے خود کرے گا. اب ایسی قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ پاکستان کسی امریکی صدر کی کال نہیں اٹھائے گا کہ جناب جو تم کہو گے ہم لوگ مان لیں گے, تم کہو گے ہم اڈے دے دیں گے, تم لوگ کہو گے ہم آسیہ بنونا کو بھیج دیں گے, تم لوگ کہو گے جو کہو گے ہم سجدہ ریز ہو جائیں گے تمہارا آگے. نو. اقبال نے کیا کہا تھا؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, جسے تو مشکل سمجھتا ہے, جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا ہوتا ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب تو اللہ کے آگے جھکتا ہے تو پٹواری کے آگے نہیں جھکتا, نواب کے آگے نہیں جھکتا, وڈیرے کے آگے نہیں جھکتا, جاگیردار کے آگے نہیں جھکتا, SHO کے آگے نہیں جھکتا, IG کے آگے نہیں جھکتا, اور جب ان کے آگے نہیں جھکتا تو پھر امریکہ کے آگے بھی نہیں جھکتا, کیونکہ تو اللہ کے آگے جھکتا. جی ہم کوئی چیز آپ پہ مسلط نہیں کریں گے, امپوز نہیں کریں گے. آپ کو نہیں پسند آتی ہماری باتیں, آپ کو مریم بی بی مبارک ہو, آپ کو بلاول جیسی مخلوق مبارک